حیدری یا علی۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثمرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وعجل له اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرت محترم، ہماری گفتگو معرفت امام زمانہ کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور آخری بات ہم یہ کر رہے تھے کہ انتظار ایک مذہب اعتراض بنا ہوا ہے، کہ انتظار کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ ایک مصلح کے آنے کا، ایک نجات دہندہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، گویا آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انتظار کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک انتظار وہ ہے جو مایوسی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ امام زمانہ کا انتظار نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام کے انتظار کے لیے تو کہا گیا ہے کہ وہ بہترین عبادت ہے، افضل العبادہ انتظار الفرج۔ تو مایوسی والا انتظار کبھی افضل عبادت نہیں ہو سکتا۔ دوسرا انتظار میں نے عرض کیا کہ امید والا ہوتا ہے، لیکن امید کے ساتھ حرکت نہیں ہوتی، تو وہ انتظار بھی امام زمانہ کا انتظار نہیں ہے، کیونکہ امام علیہ السلام کے انتظار میں امید بھی ہے اور حرکت بھی ہے، کوشش بھی۔ تو وہ انتظار جو امید اور کوشش کے ساتھ ہو کہ معاشرے کے اندر ایک تبدیلی آئے، معاشرے کے اندر اصلاح ہو، وہ عادلانہ نظام آ جائے کہ جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے، وہ بہترین عبادت ہے۔ اور اس انتظار کی کیفیت کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کی، تو اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اس انتظار میں ایک منتظر کی کیفیت ایک مجاہد کی سی ہوتی ہے، کہ جیسے وہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، پیغمبر اکرم کے ساتھ مل کے جنگ کرنے والا ہے، امام زمانہ کے خیمے کے اندر ہے، تلوار چلانے والا، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی تعبیریں آئی ہیں، ان سب کا تعلق جہاد سے ہے۔ ان کا تعلق نماز سے نہیں ہے، روزے سے نہیں ہے، طواف کعبہ سے نہیں ہے، تلاوت قرآن سے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عبادات دیگر ہیں، بے شک عبادات میں اگر ثواب کے اعتبار سے دیکھیں گے تو سب سے زیادہ فضیلت نماز کی ہے، لیکن یہ تمام جو عبادات کی قسمیں ہیں، ان تمام عبادات کا بھی الگ الگ ہدف اور مقصد ہے۔ یعنی نماز کا بھی ایک ہدف اور مقصد ہے، انفرادی مقصد بھی ہے، اجتماعی مقصد بھی ہے۔ روزے کا بھی ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے۔ زکوٰۃ، حج، ہر ایک کا اب الگ الگ میں اگر بیان کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے جو میٹرک انٹر کے بچے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ان کے امتحان میں بھی یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، نماز کی فضیلت اور زکوٰۃ کی اہمیت اور اجتماعی فوائد اور انفرادی فوائد۔ تو یہ جو الگ الگ فوائد ہیں، یہ سب بھی اس وقت حاصل ہوں گے جب معاشرے میں ایک عادلانہ نظام نافذ ہوگا۔ نماز بھی اپنی روح کے مطابق اس وقت ہوگی جب معاشرے میں ایک عادلانہ نظام ہوگا۔
کیونکہ نماز فقط عبادت نہیں ہے بلکہ نماز ایک پورا ادارہ ہے، ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے۔ زکوٰۃ فقط ایک عبادت نہیں ہے کہ ایک شخص نے جیب سے پیسے نکال کے دوسرے شخص کو دے دیا، بلکہ زکوٰۃ ایک انسٹیٹیوشن ہے کہ جس سے سوسائٹی کے اندر غربت کو، جہالت کو، بے روزگاری کو، بیماری کو دور کرنے میں مدد مل سکتی۔ تو جب تک وہ عادلانہ نظام نہیں ہوگا، بے شک آپ نماز پڑھتے رہیں، نماز تو ہو جائے گی، زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی، خمس دیں گے، خمس کی ادائیگی ہو جائے گی، جیسا کہ ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس سے وہ الٹیمیٹ رزلٹ نہیں آئے گا جو اس کا ہدف اور مقصد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں ظالمانہ نظام نافذ ہے۔ اب آپ کے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کیوں ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ۔ کیا صرف امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھی؟ نماز تو سب نے پڑھی اور آج تک پڑھ رہے ہیں مسلمان نماز۔ پھر امام حسین علیہ السلام کو خاص طور پر مخاطب کرتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، مولا ہم گواہی دیتے ہیں نماز آپ نے قائم کی، وآتیت الزکاۃ، اور آپ نے زکوٰۃ دی، وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، اور آپ نے امر بالمعروف کیا، آپ نے نہی عن المنکر کیا، وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے آخری وقت تک۔ تو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد بھی یہی تھا کہ یزید کے ظالم، جابر، فاسق، فاجر نظام کو ختم کیا جائے اور الہی نظام وہاں پر آئے۔ تو اصل میں جو نماز کے قیام کا فلسفہ اور مقصد ہے، اصل میں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا فلسفہ ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کرنا چاہ رہے تھے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات چیزوں کو ہم بہت سادگی سے لیتے ہیں کہ جی نماز ادھر بھی ہو رہی تھی ادھر بھی ہو رہی تھی، ہے نا، اذان ادھر بھی ہو رہی تھی ادھر بھی ہو رہی تھی، تلاوت قرآن ادھر بھی ہو رہی تھی ادھر بھی ہو رہی تھی۔ دیکھیں ہسٹوریکلی تو ایسا ہی ہے کہ نماز ادھر بھی ہو رہی تھی ادھر بھی ہو رہی تھی، لیکن اگر تھوڑا سا آپ یزید کے افکار اور خیالات اور نظریات کا مطالعہ کریں نا تو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو نماز ہو رہی تھی وہ زیادہ عرصے چلنے والی تھی نہیں، چونکہ یزید کو تو ابھی موقع ہی نہیں ملا نا، ابھی تو وہ حکمران بنا اور بنتے اس نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کر دیا، اور مطالبہ ہوتے ہی امام حسین مدینے سے نکل کے آ گئے۔ تبھی چند دن تو ہوئے تھے، رجب میں تو بنا تھا یزید 60 ہجری، اور 61 ہجری کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ تو یزید کو تو ابھی اپنے سارے ایجنڈے پہ عمل درآمد کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے یزید کے جو نظریات ہیں، مثلا نماز کے بارے میں دیکھ لیں، یزید نے نماز کا مذاق اڑایا ہے، یزید نے نماز کا مذاق اڑایا، شعر اس نے اس کے اوپر کہا کہ بھی قرآن کریم تو کہتا ہے فویل للمصلین، افسوس ہے نمازیوں پر، یہ تو نہیں کہا فویل للشاربین، افسوس ہے شراب پینے والوں پر، یعنی اب مذاق اڑانا ہے نماز کا۔ تو یہ بڑا سارا سی بات ہو جائے گی کہ ادھر بھی نماز ہو رہی تھی ادھر بھی نماز ہو رہی تھی، وہ نماز کیسی تھی اور کب تک چلتی، وہ آپ یزید کے اور یزید کے آباء و اجداد کے نظریات پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک یزیدیت معاشرے کے اندر موجود ہوگی، اگر نماز ہوتی بھی رہے تو بھی اس سے نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ نماز اگر ہوتی بھی رہے تو وہ نماز جو اقبال نے کہا تھا نا کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، الفاظ و معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ملا کی اذان اور ہے اور مجاہد کی اذان اور ہے، بلکہ ملا کی اذان زیادہ تجوید اور مخارج کے اعتبار سے زیادہ ایکوریٹ ہے، الحمدللہ رب العالمین کہہ سکتا ہے، وہ جو عام آدمی بیچارہ الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتا ہے۔ تو لیکن دونوں کی اذانوں میں جو فرق ہے وہ اس کی روح میں فرق ہے۔ تو اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں انتظار کی، تو اس انتظار کے اندر ایک آمادگی اور تیاری ہے، اور اس تیاری کا تعلق آپ اس کے نتائج کو سامنے رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا کس چیز کی ہم تیاری کر رہے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ایک جملے میں، ویسے تو اس کے اوپر مضامین کے مضامین ہیں، علماء کے اقوال ہیں، احادیث بھی ہیں کہ زمانہ غیبت میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، موقع ملا تو دو چار باتیں میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن ایک جملے میں اگر میں اس کو عرض کروں، باقی اعمال دعائیں اور زیارتیں اور یہ سب اپنی جگہ، لیکن اگر ایک جملے میں عرض کروں میں، تو سب سے اہم کام جو ہے
زمانہ غیبت میں ایک منتظر امام کا وہ امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے راہیں ہموار کرنا. یہ سادہ سا محاورہ ہمارا اردو زبان کا ہے، راہیں ہموار کرنا. راہیں ہموار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا ظہور جب ہو تو اس سے پہلے والے سارے کام ہوئے ہوئے ہوں. دیکھیں کوئی بھی کام، یہ مجلس ہوتی ہے مثال کے طور پر، اس مجلس کا ایک ٹائم ہے، اس ٹائم پہ ہم اور آپ آتے ہیں. اچھا ہم آ کے دیکھتے ہیں یہاں فرش بچھا ہوا ہے اور سب کچھ ریڈی ہے، تیار ہے، یہ مائک وائک سب کچھ سیٹ ہوتا ہے ظاہر ہے. تو یہ جو ہم یہاں پر آتے ہیں اور مجلس ٹائم پہ شروع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آمد سے کئی گھنٹے پہلے سے کچھ لوگ اس کو آمادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ تو مجلس پڑھنے والے ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں جہاں پر تقریر کر کے آ جاتے ہیں. ہماری مجلس ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، بہت زیادہ. لیکن اس 1 گھنٹے کی مجلس جو ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس گھر کے اندر اس مجلس کی تیاری کئی دن پہلے سے ہوتی ہے. اس کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے جب ہمارے گھر میں ایک مجلس ہوتی ہے. ایک مجلس ہمارے گھر بھی ہوتی ہے، تو ہمارے گھر میں جب مجلس ہوتی ہے تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایک مجلس کے لیے جو 1.5 سے 2 گھنٹے کی عام طور پر ہوتی ہے، پورے مرثیہ سے لے کے زیارت تک، اس کے لیے 2 ہفتے سے تیاری ہوتی ہے. تو اگر وہ پہلے سے تیاری نہ ہو تو وہ مجلس ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے، تو امام علیہ السلام کا ظہور جو ہوگا تو وہ تو حکم خدا سے ہوگا. ٹھیک ہے، امام منتظر ہیں اور ہم منتظر ہیں. منتظر یعنی انتظار کرنے والا، منتظر یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. لیکن امام خود منتظر بھی ہیں. امام منتظر ہیں اور ہم منتظر ہیں، لیکن امام منتظر بھی ہیں. امام منتظر کس چیز کے ہیں؟ امام حکم خدا کے منتظر ہیں. امام حکم الہی کے منتظر ہیں، اذن الہی کے، کہ خدا حکم دے گا اپنے آپ کو ظاہر کیجئے اور امام ظاہر کر دیں گے. اچھا خدا کب حکم دے گا امام کو؟ خدا کب حکم دے گا امام کو؟ خدا حکم کیوں نہیں دے رہا ہے؟ خدا یہی تو دیکھ رہا ہے کہ آیا میں اپنی حجت کو اگر اذن ظہور عطا کروں گا تو کیا اس کے لیے راہیں ہموار ہیں یا نہیں ہیں؟ زمینہ فراہم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ دیکھیے پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک اس امت نے کیا کیا؟ پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک کے ساتھ اس امت نے یہ کیا کہ ان کا ساتھ ہی نہیں دیا، ان کو تنہا چھوڑ دیا. انصار و اعوان کی کمی رہی، ساتھ دینے والوں کی کمی. کچھ لوگوں نے تو دیا آف کورس، لیکن یہ کمی. مثلا اگر سوال کیا جائے کہ جی مولا علی علیہ السلام کو 25 سال تک گھر میں کیوں بیٹھنا پڑا؟ بہرو انصار و اعوان کی کمی تھی. جناب سیرہ کے گھر پہ حملہ ہوا، اتنا بڑا مدینہ تھا، اگر فرض کریں کہ 10 آدمیوں نے جا کے حملہ کیا تو 200 آدمی اور نکل کے آگے کھڑے ہو جاتے، لیکن نہیں آئے نا. تو یہ ہوا تاریخ میں. 25 سال تک علی علیہ السلام کو گھر میں بیٹھنا پڑا، انصار اعوان کی کمی تھی. امام حسن علیہ السلام تنہا رہ گئے، لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، دشمن کے پاس جا کے بک گئے، چمک کا شکار ہو گئے، تو انصار اعوان کی کمی ہو گئی. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 رہ گئے، انصار اعوان کی کمی، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. ائمہ علیہ السلام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے، اور سوال کیا بھی گیا ائمہ تابعین سے. ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ سدیر سیرفی جو امام صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد ہے، اصحاب میں سے ہے، اس نے آ کے کہا کہ فرزند رسول آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا اچھا چلو میرے ساتھ. چلتا رہا، ایک جگہ پہنچا، نماز کا وقت ہو گیا تو امام نے نماز پڑھی، اس نے بھی نماز پڑھ لی پیچھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں کچھ بھیڑ بکریاں چل رہی تھیں. امام نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ سدیر اگر میرے ساتھ اتنے لوگ بھی ہوتے جتنی بھیڑ بکریاں ہیں تو میں قیام کرتا. سدیر کہتے ہیں میں نے کاؤنٹ کیا تو دیور 17 تھی وہ. تو 17 اگر افراد ملتے تو امام فرما رہے میں قیام کرتا.
کہ 17 بھی نہیں تھے کہ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ؟ 4000 تو شاگرد تھے ان کے. یا اور جن لوگوں نے قیام کیا، نفس الزکیہ نے قیام کیا، ان کے ساتھ لوگ تھے یا نہیں تھے؟ حضرت زید شہید نے قیام کیا، ان کے ساتھ لوگ تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا ان کے ساتھ. کئی 100 تھے، کئی 1000 تھے بعض لوگوں کے ساتھ. اگر چھٹے امام قیام کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا 17 لوگ بھی نہیں ہوتے؟ میرا خیال ہے 17,000 ہوتے تو صحیح. لیکن امام کن لوگوں کو تلاش کر رہے تھے کہ 17 نہیں ہیں؟ یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر آج امام کا ظہور ہو اور 313 کاؤنٹ کیے جائیں تو 313 میں سے کون کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ تو وہ جو 313 والے ہیں وہ کتنے ہیں؟ دیکھیے بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں، بلکہ مذاق میں پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو اتنے آپ کے علماء ہیں اور مجتہدین ہیں اور فلاں ہیں، 313 پورے نہیں ہو رہے. تو بھئی امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ 313 مجتہدین چاہیے. امام کو کوئی حوزہ نہیں بنانا ہے. امام کو ایک انقلاب برپا کرنا ہے پوری دنیا میں. اس پوری دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے صرف علماء نہیں چاہیے. علماء بھی اگر چاہیے تو وہ علماء بھی ویسے چاہیے جیسے مجاہدین علماء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ 313. تو ائمہ تحریر نے قیام نہیں کیا، کیوں؟ انصار اعوان کی کمی. اور امام زمانہ کی غیبت کیوں ہوئی؟ انصار اعوان کی کمی. اور امام کے ظہور میں تاخیر کیوں ہو رہا ہے؟ انصار اعوان کی کمی. ایک جملے میں سب کا جواب یہی. اب انصار و اعوان پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، کتنے ہو رہے ہیں، یہ خداوند عالم خود آبزرو کر رہا ہے کہ پہلے امام سے لے کر 11 امام تک جو کچھ تم نے کیا حجت خدا کے ساتھ، وہ اب 12ویں کے ساتھ نہیں ہوگا. جو رسپانس امت نے پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک کو دیا، وہ اس 12ویں کو نہیں دینا ہے. اس 12ویں کا ظہور اس وقت ہوگا جب تم ان کی نصرت کے لیے آمادہ ہوگے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب حالات تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں نا، کلنگ ولنگ شروع ہو جاتی ہے، ٹارگٹ کلنگ، بم کے دھماکے، یہ وہ، تو ہمارے یہاں فوراً ذرا فریادی ماتم کچھ اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ مولا تشریف لے آئیے، اتنا ظلم بڑھ گیا ہے، کب آئیں گے، کب آؤ گے یہ بتانے کے لیے چلے آؤ. اس طرح کے کلام لکھے گئے ہیں. اور کندھے دکھ گئے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے، اس طرح کے بھی کچھ کلام ہیں. گویا ہم یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں امام کو، یا خدا سے کہہ رہے ہیں کہ بار اللہ ظلم بہت بڑھ گیا ہے، ہم لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں، بہت کلنگ ہو رہی ہے، اور بس امام کو بھیج دے. یعنی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو حالات زمانہ ہمارے خلاف جا رہے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے اپنی نالائقی کی وجہ سے، اپنی نااہلی کی وجہ سے، اپنی بے عملی کی وجہ سے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام تشریف لے آئیں تاکہ ہمارے حصے کا کام وہ کریں، اور اپنے حصے کا تو ان کو کرنا ہی ہے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ اس کام کے لیے امام کبھی تشریف نہیں لائیں گے. امام تو اپنے مرضی سے آئیں گے ہی نہیں، وہ تو خدا کے حکم سے آئیں گے. اس کام کے لیے خدا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جو روایتیں حدیثیں، جو ساری باتیں جو ہزاروں لاکھوں لٹریچر پروڈیوس کیا گیا ہے، تو اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کام کے لیے امام تشریف نہیں لائیں گے. کیوں؟ امام تو اصل میں اس وقت تشریف لائیں گے جب ہم اور آپ ان کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں گے. یعنی ہم اپنی خدمات ان کے لیے پیش کریں گے جب آئیں گے وہ، نہ یہ کہ وہ ہماری ڈیوٹی انجام دینے کے لیے آئیں گے. یعنی یہ آئیڈیا ہی غلط ہے ہمارے ذہن میں کہ ہم ان کو اس کام کے لیے بلا رہے ہیں جو ایکچولی ہمیں کرنا ہے. تو یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کی آمد کے لیے راہیں ہموار کریں. جب ہم راہیں ہموار کر لیں گے اور جب خداوند عالم یہ دیکھ لے گا، خدا تو ہر چیز کو جانتا ہے، جب وہ دیکھ لے گا واقعی یہ نصرت کرنے والے اتنے آمادہ ہو چکے ہیں، تیار ہو چکے ہیں،
اب یہ ظلم کا مقابلہ کر سکیں گے، ظالمانہ نظام کا خاتمہ کر سکتے ہیں، تو خدا ان کو حکم دے گا آپ ظاہر ہو جائیے، اور پھر نصرت کرنے والے امام کی نصرت میں پہنچ جائیں گے۔ تو زمانے غیبت میں جو انتظار ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس پہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیے کہ ہم جو پہلی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہمارے پاس ہے، کتنا بڑا ایجنڈا ہمارے پاس ہے کہ پوری دنیا میں جو ظالمانہ نظام ہے اس کا خاتمہ کر کے ایک عادلانہ نظام وہاں پر لانا ہے۔ ایک اتنا بڑا ایجنڈا ہمارے پاس ہے، جب اتنا بڑا ایجنڈا ہے تو اس کے لیے کتنی تیاری ہونی چاہیے، اور اس کے حساب سے ہماری تیاری کتنی ہے۔ تو اس کے لیے تو ہائی الرٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ جو انتظار کی کیفیت بتائی گئی ہے، جیسے مثال کے طور پر امام کا نام آتے ہی جو ہے وہ ہم سے کہا گیا کہ ہم کھڑے ہو جائیں، یہ روایتوں کے اندر ہے، کھڑے ہو جائیں اور سر کو آگے جھکائیں، ہاتھ سر پہ رکھیں، ایک قدم آگے بڑھائیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ علامتی ہے، سمبولک ہے۔ امام کا نام آتے ہی جو سر جھکاتے ہیں نا، یہ احترام میں نہیں جھکاتے، احترام میں نہیں ہے۔ یہ احترام میں اگر جھکانا ہوتا تو ہر امام کے لیے جھکاتے، پیغمبر اکرم کے لیے بھی جھکاتے۔ یا ائمہ طاہرین کے زمانے میں جب ان کا نام آتا تھا تو کیا شیعہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے؟ نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن جب امام زمانہ کا نام آتا تھا تو ائمہ طاہرین کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ کھڑا ہونا ایک سمبولک ہے۔ کیونکہ امام علیہ السلام کا ایک لقب ہے قائم، یعنی قیام کرنے والا، اٹھ کھڑے ہونے والے، یعنی تحریک چلانے والے۔ قائم کا مطلب ہے قیام کرنے والے۔ تو ائمہ طاہرین میں کربلا کے بعد کسی اور نے قیام نہیں کیا، اور ہر امام نے قائم آل محمد کا ساتھ دینے کی تاکید کی۔ تو جب ان کا نام نامی اس پہ گرامی کہیں بھی آ جاتا تھا، چھٹے امام کے سامنے نام آ گیا، امام رضا کے سامنے نام آ گیا، وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم ان کے شدت سے منتظر ہیں، جیسے ہم اپنے گھر میں کسی کے منتظر ہیں، کسی مہمان کے، بہت ہی قریبی عزیز، اور ایک دم بیل بجتی ہے تو ہم ایک دم کھڑے ہوتے ہیں، شاہرو آ گئے، پھر جا کے دیکھتے ہیں دروازے پہ، اچھا وہ نہیں آئے، کوئی اور آ گیا، پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دم ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، ایک دم جا کے اٹھایا، شاہرو کا فون آ گیا۔ یعنی اس سے ہماری بے چینی اور بے قراری کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس شدت کے ساتھ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام کا جیسے ہی نام آتا ہے فوراً کھڑا ہونا چاہیے، جیسے وہ تشریف لے آئے ہوں، اور اگر وہ تشریف لے آئے تو ایک قدم آگے بڑھائیں علامتی طور پر، اور ہاتھ کو سر پہ لے جائیں اور تھوڑا سا جھکائیں۔ یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ اگر ان کے لیے ہمارے سر کی ضرورت ہو ان کی راہ میں تو ہم اپنا سر دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو ایک منتظر امام کی بے قراری اور بے چینی نظر آتی ہے کہ غیبت امام میں وہ کتنا بے قرار ہے، اور اپنے امام کے فراق میں کتنا تڑپتا ہے۔ اس کا اظہار دیکھنا ہو آپ دعائے ندبہ میں دیکھیں۔ ندبہ یعنی نوحہ، ندبہ کے لفظی معنی ہے نوحہ، کہ فراق امام میں ایک مومن کیسے تڑپتا ہے، کیسے ان کو یاد کرتا ہے۔ جیسے ایک انسان ہے، فرض کریں ایک بوڑھا انسان ہے، ایک کمزور انسان ہے، بیمار رہتا ہے اکثر، وہ اس کا ایک بیٹا ہے لیکن وہ بیٹا امریکہ میں ہے، وہ پاکستان میں ہے۔ آج کل اس طرح کے کیسز ہر خاندان میں ہیں۔ بچے پڑھ لکھ کے چلے گئے باہر، ماں باپ یہیں رہ گئے، ان میں سے بھی ایک آدھ گزر گیا تو دوسرا اکیلے ہی رہ گیا۔ اچھا، اب ہر موقع پر اس کو اپنا بیٹا یاد آتا ہے۔ عید آتی ہے تو بیٹا یاد آتا ہے، بقرعید آتی ہے تو بیٹا یاد آتا ہے، محرم آتا ہے تو بیٹا یاد آتا ہے، رمضان آتا ہے تو بیٹا یاد آتا ہے،
طبیعت ذرا خراب ہوتی ہے تو بیٹا یاد آتا ہے کہ بیٹا ہوتا تو مجھے ہسپتال لے کے جاتا، بیٹا ہوتا تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا. وہ بیٹا قدم قدم پر یاد آئے گا اس کو، کیونکہ وہ بیٹا ہے لیکن نظروں کے سامنے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک مومن کو ہر موقع پر اس کے امام کی، اس کے ولی نعمت کی، اس سے اولی الامر کی یاد آنے چاہیے. اس کے فراق میں اس کو تڑپنا چاہیے کہ ہمارا ایک امام ہے لیکن ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہے. ہمارا امام ایک ہمارا سرپرست ہے لیکن وہ غیبت میں ہے. تو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. اسی لیے دعائے ندبہ کے لیے خاص طور پر کہا گیا ہے کہ 4 جو عیدیں ہیں نا، اعیاد اربع، 4 عیدوں میں دعائے ندبہ پڑھنے چاہیے. عید الفطر والے دن، عید الاضحیٰ والے دن، عید غدیر والے دن اور جمعہ والے دن. چونکہ جمعہ بھی عید سمجھی جاتی ہے، روز جمعہ بھی روز عید کی طرح ہے. تو روز جمعہ خاص طور پر جمعے کے دن، تو 4 عیدوں میں دعائے ندبہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ موقع ہے جب انسان کو امام کی یاد آنی چاہیے. عید میں تو انسان کو زیادہ اپنے سرپرست کی یاد آتی. کس طرح کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ عید کے دن قبرستان جاتا ہے. یہ کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے نا کہ عید کے دن قبرستان جاؤ، کسی حدیث میں آیا ہے. ایسی پریکٹس ہے لوگوں کی کہ عید کے دن، بقرعید کے دن لوگ جاتے ہیں قبرستان. کسی دن بھی چلے جائیں، ضروری تو نہیں ہے عید کے دن جائیں، کسی دن بھی چلے جائیں. بعض لوگ تو قبرستان بھی 35 کلومیٹر دور ہے، وہاں چل کے جاتے ہیں عید کے دن. 35 کلومیٹر دور چل کے ابا کی قبر پہ فاتحہ پڑھیں گے، پھول چڑھائیں گے. اور 15 کلومیٹر پہ اماں رہتی ہیں، وہاں نہیں جاتے. 35 کلومیٹر کے ابا کی قبر پہ جا رہے ہیں، اب 15 کلومیٹر امی جان رہتی ہیں، ان کو سلام کرنے نہیں جا رہے ہیں عید کے دن. بہرحال تو مقصد یہ ہے کہ انسان کو یاد آتی ہے نا، تو اپنے امام کی یاد بھی آنی چاہیے عید کے دن، بقرعید کے دن، جمعے کے دن. کیونکہ روایت میں ہے کہ امام کا ظہور جو ہے وہ جمعے کو ہوگا. اکثر روایت، کثیر روایت کے اندر یہ ہے کہ امام کا ظہور جو ہے وہ جمعے کو ہوگا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ جو ہے ہمارا ورکنگ ڈے ہے، تو لوگوں نے یہ کیا کہ دعائے ندبہ کو اتوار کے دن شروع کر دیا. چھٹی والے دن، جمعہ کے دن جمع ہونا مشکل ہے، تو سنڈے کے سنڈے اب اکثر کراچی میں دعائے ندبہ چلتی ہے. تو امام سے بھی ہم یہی کہیں گے مولا آپ سنڈے کو ہی آئیے گا، کیونکہ فرائیڈے تو ورکنگ ڈے ہے. تو اس لیے تو ذرا مشکل ہی ہے اس دن تو چھٹی کرنا. ہر چیز کی ایک روح ہے نا. خدا نہ خواستہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، نہ میرا کوئی ایک مقام ہے فتویٰ دینے والا. میں تو صرف ایک فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں آپ کو کہ ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، تو اس روح کے مطابق ہی چیزیں رکھی گئی ہیں. تو اب وہ روح آہستہ آہستہ اسپائل ہو جاتی ہے. اور امام کے فراق میں جس طرح تڑپنا چاہیے ایک مومن کو، وہ کیفیت بھی پیدا نہیں ہو رہی ہے، وہ احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ زمانے غیبت میں معذرت کے ساتھ ہمارا کوئی کام رک ہی نہیں رہا ہے، سارے کام ایز یوزول چل رہے ہیں. نہیں کوئی ایسی چیز ہے جو متاثر ہو رہی ہو امام کی غیبت کی وجہ سے؟ کوئی چیز متاثر ہو نہیں. ہماری جاب، ہماری ایجوکیشن، ہماری شادی، ہماری تقریبات، ہماری ایکٹیویٹیز، بزنس، وٹ ایور وی آر ڈوئنگ ویل. کوئی ایسی چیز کہیں پر یہ احساس ہوتا ہے کہ جی امام کی وجہ سے یہ کام میں کوئی رکاوٹ ہے؟ تو وہ شدت، وہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہو رہی ہے. تو جب وہ شدت، وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کرتا ہوں میں. تو جب وہ شدت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو امام کے فراق میں وہ جو آنسو نکلنے چاہیے، وہ جو دل کو غمزدہ ہونا چاہیے، وہ ہو نہیں رہا ہے. تو دعائے ندبہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس دعائے ندبہ کے پڑھنے پہ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں، فراق والے آنسو جو فراق امام میں نکلنے چاہیے، وہ آنسو نکل نہیں رہے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، کربلا کے مصائب بیچ میں پڑھ دیتے ہیں. تھوڑا سا کوئی چلو تھوڑا سا جناب سکینہ کے مصائب پڑھ دو تاکہ کچھ آنسو نکل آئے. تو دیکھیں وہ جو مصائب کربلا کے آنسو ہیں وہ اور ہیں،
فراق امام میں جو آنسو نکلنے چاہیے وہ اور ہیں، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو آنسو نکلنے چاہیے وہ اور ہیں۔ یہ سب الگ الگ آنسو ہیں۔ یعنی دعائے کمیل کے آنسو اور ہیں، دعائے ندبہ کے آنسو اور ہیں، اور زیارت ناہیہ کے یا عزاداری شہید و شہداء کے آنسو جو ہیں وہ اور ہیں۔ گو کہ ایک ہی آنکھ سے سارے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن تینوں کی الگ الگ کیفیت ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نہ گناہوں پہ آنسو نکل رہے ہیں، پشیمانی کے آنسو وہ بھی نہیں نکل رہے ہیں، نہ فراق امام والے آنسو نکل رہے ہیں۔ اب مصائب والے آنسو چونکہ بچپن سے پریکٹس ہے اس کی، تو اسی کو ہم ہر دو جگہ پر کیش کروا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں ایک محمد و آل محمد پہ۔ اچھا، یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا ہے فراق امام کا احساس؟ یہ احساس اس لیے نہیں ہو رہا ہے، اس پہ غور کیجئے گا، یہ احساس اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ در حقیقت ہم نے ظالمانہ نظام میں رہتے ہوئے اسی نظام کے ساتھ ایک کمپرومائز کر لیا اور ہمیں کوئی بے چینی نہیں ہے۔ دیکھیں، جو شخص بھی جو کام کر رہا ہے آج کل، اگر کسی بزنس مین سے بات کریں نا، کیا حال ہے بھائی آج کل کاروبار کا، کہ اچھے حالات نہیں ہیں، بس گزارا ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح دال روٹی چل رہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو کہہ رہا ہے دال روٹی چل رہی ہے، یہ دال روٹی اس طرح چل رہی ہے کہ اس میں بے ایمانی، کرپشن، رشوت، بجلی کی چوری، گیس کی چوری، کنڈا ڈالنا، ٹیکس چرانا، جو سارے کام کر رشوت، کک بیکس، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ آخرکار بچ جاتا ہے، اسی پہ گزارا ہو جاتا ہے ظاہر ہے۔ تو اس ظالمانہ نظام کے ساتھ ہماری ایک سیٹنگ بنی ہوئی ہے۔ جب ہماری سیٹنگ بنی ہوئی ہے، جس انسان کی سیٹنگ بنی ہوئی ہوگی کسی بھی نظام میں، وہ کبھی بھی اس نظام کو گرانا نہیں چاہے گا۔ دیکھیں، ہمیشہ جب جو انقلاب کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو اس انقلابی تحریک کا ساتھ کون لوگ دیتے ہیں؟ وہ محروم لوگ دیتے ہیں، مستضعفین دیتے ہیں، پا برہنہ لوگ دیتے ہیں۔ یہ کھاتے پیتے لوگ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے ساتھ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر اس نظام کو ہم گرا دیں گے تو ہماری ساری سیٹنگ خراب ہو جائے گی، اور پھر جو نیا سسٹم آئے گا اس میں سیٹنگ بنانے میں پھر ٹائم لگے گا، پتہ نہیں بنے نہ بنے، اس لیے چلنے دو اس کو۔ اب غریب بیچارہ پہلے ہی کنگلا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ایک نیا انقلاب آ جائے تو آ جائے، شاید کچھ فائدہ ہو جائے، اور فائدہ نہیں بھی ہوا تو کھونے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے وہ ہر تبدیلی کے نعرے کے پیچھے چلے جاتا ہے، وہ ہر نعرے کے پیچھے چلے جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس قسم کے نعرے، اس قسم کے بڑے بڑے جلسے جو ہے نا غریب علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں، امیر علاقوں میں جلسے ہوتے ہیں، اس میں بھی 2 گھنٹے کے لیے، خاص طور پہ شام کے وقت کچھ لوگ ریڈی ہو کے تیار ہو کے آتے ہیں، پھر جا کے واپس چلے جاتے ہیں وہ۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ظالمانہ نظام کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ جب ہو گئی ہے تو ہم اس عادلانہ نظام کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ اور یہ جو ہم دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں، یہ جو ہم عجل فرجہم وغیرہ کہتے ہیں نا، اللہم عجل ولیک الفرج، یہ بھی سادگی میں کہہ دیتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں پتہ ہو تو بہت سے لوگ ریویو کریں گے۔ ٹھیک، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایسی ایک نشست تھی امام زمانہ کے حوالے سے، بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے۔ میں نے کہا آپ کو اندازہ ہے کہ امام علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا اس پر دنیا کی حالت کیا ہوگی؟ یہ تو کچھ نہ کچھ سن رکھا ہے ہر ایک نے کہ پوری دنیا میں ایک تبدیلی لانی، ایک بڑا انقلاب آئے گا۔ تو جب اتنی بڑی تبدیلی آئے گی تو دنیا کے حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے۔ امام کے ظہور سے پہلے ٹرموائل کا زمانہ ہوگا، افراتفری کی کیفیت ہوگی۔ ایسے میں میرا اپنا خیال ہے، میری رائے ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ اسٹاک ایکسچینج تو بیٹھ جائے گا۔ ذرا سا کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو ابھی دیکھیں نا، کل افغانستان کا واقعہ، آج اسٹاک ایکسچینج ایک دم گر گیا۔ تو ایسے حالات میں اسٹاک ایکسچینج تو امید یہ ہے کہ بیٹھ جائے گا، وہ نیو یارک کا ہو یا کراچی کا ہو۔ اچھا، اب آپ سوچیں
وہ سارے لوگ کہ جن کا کاروبار کسی نہ کسی طرح اسٹاک ایکسچینج سے وابستہ ہے، وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ امام کا ظہور ہوگا تو اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جائے گا، اس کا ایفیکٹ یقیناً میرے بزنس پر بھی پڑے گا۔ تو کیا امام کا ظہور، کیا وہ عادلانہ نظام اتنا اہم ہے میری نگاہ میں کہ اس کے لیے بے شک میرا بزنس تباہ ہو جائے لیکن امام کا ظہور ہونا چاہیے؟ کیا میرے نزدیک امام کا ظہور اتنا اہم ہے کہ میں اس کی خاطر اپنا بزنس تباہ کرنے کو تیار ہوں لیکن اس عادلانہ نظام کو آنا چاہیے؟ تو اگر آپ کے دل سے یہ آواز آئے کہ ہاں وہ عادلانہ نظام بہت اہم ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، اس کو آنا چاہیے چاہے میرا کاروبار تباہ ہو جائے، پھر آپ کہیں واجل فرج، پھر کہیں واجل فرج، ورنہ یوں ہی سادگی میں کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے۔ تحریک پاکستان کے ایک رہنما تھے، بہت جوشیلی، بہت دھویں دھار تقریر کرتے تھے، نواب بہادر یار جنگ۔ تو ایک دفعہ انہوں نے تقریر کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کی خاطر میرا جسم لہو لہان ہو جائے اور جسم کے ایک ایک اعضاء سے خون بھی بہہ رہا ہو، پھر بھی میں اپنے جان پاکستان کی خاطر قربان کر دوں گا، اور پاکستان کی خاطر اس طرح کے جذباتی جملے انہوں نے بہت سیکھے۔ تو اس طرح کی تقریر وہ کرتے تھے جوش میں۔ ایک جلسے میں وہ گئے تو ان سے پہلے ایک مقرر آیا، اس نے بھی یہی تقریر کر دی، اسی طرح کی تقریر۔ اس کے بعد ان کی باری آئی۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جذباتی باتیں جو تم لوگ کرتے ہو کہ میں پاکستان کی خاطر جان قربان کر دوں گا اور میں خون دے دوں گا اور فلاں کر دوں گا، اس سے پہلے اپنے گھر میں جاؤ اور جا کے اپنے بچوں کی شکل دیکھو کہ اگر تم جان قربان کر دو گے تو یہ بچہ یتیم ہو جائے گا، اپنی بیوی کی طرف دیکھو کہ تم مر جاؤ گے تو یہ بیوہ ہو جائے گی، اپنے کاروبار کی طرف دیکھو اس کا کیا بنے گا، اور پھر جب تمہیں یقین ہو کہ پاکستان تمہاری بیوی سے، تمہارے بچوں سے، تمہارے کاروبار سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، پھر ایسی تقریر کرو، ورنہ صرف ڈائلاگ نہیں مارو۔ انہوں نے کہا کہ میں سب کچھ جھیل چکا ہوں اور سب قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں کہتا۔ تو اس عالم انقلاب کے ہم انتظار کر رہے ہیں جو ایک عادلانہ نظام کے نفاذ کے لیے ہوگا۔ اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہوا چلے گی اور سب ظالم جابر فاسق فاجر فی النار ہو جائیں گے، بلکہ ایک کوشش ہوگی، ایک جدوجہد ہوگی، اور یہ کام معجزے سے نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رہے، معجزے سے نہیں ہوگا۔ دیکھیں امام اور نبی جو ہیں وہ الہی منصب رکھتے ہیں، وہ صاحب معجزہ ہوتے ہیں، وہ معجزہ دکھا سکتے ہیں اور امام زمانہ بھی معجزہ دکھائیں گے، لیکن معجزہ جو ہوتا ہے وہ ان کے منصب کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ کام لینے کے لیے نہیں ہوتا کہ معجزے سے کوئی کام لے لیں، معجزہ جو ہے وہ الہی منصب کی تصدیق کے لیے وہ دکھاتے ہیں۔ تو امام زمانہ بھی تصدیق کے لیے معجزہ دکھائیں گے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہودی کہیں گے آپ وہ تابوت سگینہ لا کر دکھائیں، اور امام دکھا دیں گے۔ تو معجزہ وہ دکھائیں گے لیکن اپنے اس الہی منصب کی تصدیق کے لیے دکھائیں گے۔ باقی جو معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی وہ معجزے سے نہیں آئے گی۔ اگر معجزے سے آنی ہوتی تو پیغمبر کے دور میں آ جاتی، امیر المومنین کے دور میں آ جاتی۔ امام حسین کو کربلا میں کیا چاہیے تھا؟ ایک اشارہ کرتے لشکر تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن یہ کام معجزے سے نہیں ہوگا۔ اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کام امام نہیں کریں گے، یہ کام امام کو نہیں کرنا، یہ کام تو اصل میں امت کو کرنا ہے۔ امت کو امام کی قیادت میں، امام کی رہبریت میں امت کو یہ کام کرنا ہے، اصل میں یہ امت کا کام ہے۔
یعنی امام قیادت کریں گے، امت ان کا ساتھ دے گی. جب اس امت نے پیغمبر اکرم کا ساتھ دیا، انہوں نے بھی ایک انقلاب برپا کر دیا. جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، وہ بھی کامیاب ہو گئے. تو جب پوری امت امام کا ساتھ دے گی پھر یہ تبدیلی آئے گی. تو اصل میں تو کام امت کو کرنا ہے، اصل میں تو معاملہ امت کا ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام نکلے تو اپنے وصیت نامے میں آپ نے کیا لکھا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالم ولا مفسدہ، کہ میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا اور میں اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں نکل رہا، میں کسی پر ظلم ڈھانے کے لیے نہیں نکل رہا، میں معاشرے میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنی امت کے، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، امت کی اصلاح کے لیے. یہ نہیں کہا میں یزید کے تخت کو گرانے کے لیے نکل رہا ہوں. یزید کے بارے میں آپ بیان کر چکے تھے پہلے. یزید کے بارے میں تو آپ اپنا نقطہ نگاہ حاکم مدینہ کے سامنے بیان کر چکے تھے. یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثلہ. یزید کے بارے میں تو کہہ چکے تھے، اور کہہ چکے تھے میں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، امام نے فیصلہ کر لیا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. اب ٹھیک ہے، جو کچھ ہوگا ظاہر ہے. جب امام حسین علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا تو آپ کے پیش نظر وہ ساری باتیں ہوں گی کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے لیے آپ تیار تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اعلان تو کر دیا یزید کی مخالفت کا، امت ساتھ دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے. اگر امت ساتھ دے گی نتائج کچھ اور ہوں گے، امت ساتھ نہیں دے گی نتائج وہ ہوں گے جو کربلا میں ہوئے. یعنی امام نے اپنے حصے کا کام کر دیا، اب امت کے حصے کا کام ہے. تو امت کو ساتھ دینا ہے، معاشرے کی اصلاح امت کو کرنی. امت اگر نہیں نکل کے آ رہی ہے، امت اگر یزید کی طرف جا رہی ہے، امت پر اگر یزید جیسا فاسق فاجر ظالم جابر زانی شرابی کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا امیر المومنین بن کے بیٹھ گیا ہے تو یہ اس امت کا قصور ہے نا، اس امت کی بے حسی ہے. ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ امت بیدار ہوتی، اگر امت بابصیرت ہوتی، اگر امت اپنے امام کی مطیع و فرما بردار ہوتی تو یزید کبھی مسلط ہو سکتا تھا ان پر؟ کبھی نہیں ہو سکتا تھا. تو امام تشریف لائیں گے تو امت کو ساتھ دینا ہے. امت ساتھ دے گی تو وہ تبدیلی آئے گی. امت قربانی دینے کے لیے آمادہ ہوگی تو امام تشریف لائیں گے. اگر امت نے ظالمانہ نظام سے کمپرومائز کیا ہوا ہے، امت کی دال روٹی چل رہی ہے اسی نظام میں رہ کر، تو امت تبدیلی چاہتی ہی نہیں. یا اس اویئرنیس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ امت کے اندر یہ احساس ہو کہ ہمیں کس طرح آمادہ ہونا ہے. تو بس امام کے ظہور میں تاخیر کا سبب یہ ہے. ہمارا جو انتظار ہے وہ انتظار وہ والا نہیں ہے جس انتظار کی ضرورت ہے. ہم انتظار برائے انتظار کر رہے ہیں، ہمارا کانسیپٹ ابھی کلیئر نہیں. اگر کانسیپٹ کلیئر ہوگا، اگر ہم جو بات ایک دفعہ میں بیان کر چکا ہوں ڈاکٹر کلیم صدیقی کا وہ جملہ کہ پولیٹیکل ریولوشن سے پہلے انٹلیکچوئل ریولوشن کی ضرورت ہے. جب وہ انٹلیکچوئل ریولوشن آپ لے آئیں گے، جب لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر دیں، ہم بچوں کو امام زمانہ کے حوالے سے باقاعدہ کورس کروائیں، یہ دو چار تقریریں بھی کافی نہیں، باقاعدہ کورس کرائیں. اس کے لیے کورسز ڈیزائن کیے گئے، بڑے بڑے علماء نے، آیت اللہ محسن قراتی نے پورا ادارہ بنایا، اس کے اندر مختلف لیول کے لوگوں کے لیے کورسز ڈیزائن کیے گئے. اس کے لیکچرز ہیں، اس کے کوشچنیئر ہیں، اس میں کچھ بہت ساری چیزیں، تاکہ ان کے ذہن میں کانسیپٹ کلیئر ہو. جب کانسیپٹ کلیئر ہوگا اتنا ہمارے بچے اچھے منتظر امام بنیں گے. جب کانسیپٹ ہی نہیں کلیئر ہوگا تو وہ بس روایتی طور پر ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک امام ہیں، انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارا انتظار بھی ویسے ہی، ہمارے بچوں کا انتظار بھی ویسے ہی. بس کافی زحمت دی میں نے آپ کو. آج کی تاریخ منسوب ہے، آپ نے ذاکر اول سے بھی سنا، امام حسن مجتبیٰ کے وصی یتیم سے.
قاسم ابن حسن، جن کی عمر کربلا میں 13 سال 14 سال ایسی بتائی جاتی ہے، چھوٹے تھے بہت۔ امام حسن علیہ السلام کے بعض کتابوں میں ہے کہ 5 فرزند کربلا میں تھے، 5 شہید ہوئے اور 3 تو حتمی کہ 3 شہید ہوئے، قاسم ابن حسن، عبداللہ ابن حسن اور ابو بکر ابن حسن۔ اور ایک حسن ابن حسن تھے جن کو حسن مثنیٰ کہتے ہیں، وہ بھی بظاہر شہید ہو گئے لیکن ان کے اندر کچھ رمق حیات باقی رہ گئی تھی، اور بعد میں جب ظالمین آئے سر کاٹنے کے لیے اور تو کسی کو رحم آ گیا اور اس نے جا کے بات کی اور ان کو چھوڑ دیا گیا، پھر اس کے بعد اٹھا کے لے گئے، ان کا علاج وغیرہ ہوا۔ تو امام حسن علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ ان سے چلی، حسن مثنیٰ سے، وہ بھی کربلا میں تھے لیکن وہ زخمی ہو گئے تھے، بعد ازاں بچ گئے وہ۔ قاسم ابن حسن جن کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، جن کی عمر 13 سال بتائی جاتی ہے، 14 سال بتائی جاتی ہے۔ شب عاشور خاص طور پر جب امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا نا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور اصحاب کو بتایا کہ کس طرح جنگ ہوگی اور شہداء کے مقامات بتائے، اصحاب نے بھی تجدید عہد کیا، تجدید بیعت کی، اور پھر امام حسین نے بتایا ان کا کیا مقام ہے۔ تو قاسم ابن حسن کہتے ہیں چچا جان کیا میرا نام بھی دفتر شہادت میں ہے؟ اب ایک مرتبہ حسین دیکھتے ہیں اس بچے کو، بھائی کا یتیم ہے، چھوٹا ہے، اچھا حسین تو جانتے ہیں کن کن کا نام ہے لیکن کیسے بتائیں اس بچے کو؟ تو حسین نے ایک دفعہ کہا کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیف وجدتم الموت، یعنی یہ جو تم سوال کر رہے ہو کہ کیا میرا نام دفتر شہادت میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کل تم بھی قتل کیے جاؤ گے، یہ ہے نا اس کا مطلب؟ تو تمہیں اندازہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو تمہیں اندازہ ہے موت کیسی ہوتی ہے؟ یہ سوال کیا امام حسین علیہ السلام نے، جس کو میں کہتا ہوں نا کہ اگر یہ سوال کہیں کلاس روم میں کر لیا جائے اور کوئی بچہ کوئی طالب علم وہ جواب دے دے جو جناب قاسم ابن حسن نے دیا تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ کربلا کا میدان جو ہے وہ یہ کوئی کلاس روم نہیں ہے، وہاں پر دشمن کے محاصرے میں گھر چکے ہیں، ہر طرف سے لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، وہ سب لشکر دشمنوں کا ہے، اور وہ لشکر ایسے نہیں ہیں، وہ دندناتے پھر رہے ہیں، وہ ہتھیار بجاتے ہیں، وہ شور کرتے ہیں، گھوڑوں کی آواز آتی ہے، اور اندازہ ہے ایک شب کی مہلت ملی ہے، کل جنگ ضرور ہوگی، اور جب جنگ ہوگی تو کیا ہوگا یہ بھی حسین بتا چکے ہیں۔ خیمے میں پانی نہیں ہے، 7 محرم ہے نا، آج 7 محرم سے پانی بند ہو گیا، نہیں پانی تو 2 محرم سے بند تھا، میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ امام حسین نے خیمے لگائے تو غور آ گیا، اس نے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے خیمے پانی سے دور لگائے جائیں، اور حسین کے خیمے 2 محرم ہی سے پانی سے دور لگائے گئے۔ دور لگانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ خیام حسینی میں پانی نہ پہنچے، اور پانی 2 محرم سے بند ہو گیا، لیکن حسین کے ساتھی آتے تھے، کوشش کرتے تھے، بعض اوقات جھڑپ کرتے تھے اور کسی نہ کسی طرح پانی لے جاتے تھے، اس طرح پانی پہنچتا تھا، یعنی پانی شروع ہی سے کم پہنچا، ورنہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پانی کے جو انتظامات تھے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ لشکر حر کو پانی پلایا آپ نے، یہاں تک کہ اس لشکر کے گھوڑے تک کو پانی پلایا، اس کا مطلب اتنا انتظام تھا آپ کے پاس، لیکن روز عاشور خیام میں حسین میں پانی تو نہیں تھا نا، تو 7 محرم سے بالکل بند ہو گیا، اور نہر پہ دستے ایسے لگا دیے گئے کہ وہ پانی لے کر نہ جا سکے، تو خیمے میں پانی نہیں ہے، بچے پیاسے ہیں، خود قاسم ابن حسن پیاسے ہیں، ایسے میں حسین پوچھ رہے بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ اور جناب قاسم جو جواب دیتے ہیں وہ تاریخ میں رقم کیا، فرمایا احلم من اصل، کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ شیریں،
اور صرف جملہ نہیں کہا بلکہ دوسرے دن ثابت کیا کہ موت ان کے نزدیک کیسی ہے۔ آتے ہیں اب چچا جان سے اجازت طلب کرتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، اور حسین انکار کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، یہاں تک کہ بہت بے قراری کا مظاہرہ کرتے ہیں، سید الشہداء کے ہاتھ چومنے لگتے ہیں۔ ایک ایسا موقع آتا ہے کہ امام حسین اجازت دیتی اور پھر سید الشہداء خود جناب قاسم کو آمادہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں اور ان کے سر پہ امامہ رکھتے ہیں۔ اس کا ایک تحت الحنک ہوتا ہے، اس کو پھاڑ دیتے ہیں تھوڑا سا، اور قاسم ابن حسن کی قمیص کے گریبان کو بھی تھوڑا سا پھاڑ دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ بچہ جو ہے یہ یتیم ہے، شاید کوئی اس طرح رحم کرے۔ اور اس کے بعد روز عاشوراء حسین علیہ السلام ان چند مواقع میں کہ جس میں بہت زیادہ آپ نے گریہ فرمایا، ان میں سے ایک موقع وہ ہے جب جناب قاسم کو گلے سے لگا کے پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور کتابوں میں یہ جملہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس قدر روئے کہ غش کھا کے گر گئے۔ کوئی غش کھا جاتا ہے تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کی چھینٹیں دیتے ہیں نا، یہاں تو پانی بھی نہیں۔ الغرض جب افاقہ ہوا تو ایک مرتبہ جناب قاسم کو رخصت کیا۔ اب جب قاسم میدان میں آئے تو اپنا تعارف کرایا کہ میں ہوں حسن کا فرزند، حسن ابن علی کا فرزند۔ اور اس کے بعد جب مقابلہ شروع کیا تو ایک مرتبہ ارزق شامی نے آگے بڑھ کے مقابلہ کیا۔ ارزق شامی ایک نامور شہ سوار تھا، اور جناب قاسم نے ایک مرتبہ اس کو وار کر کے تحت دیکھ کر دیا، یہاں تک کہ اس کے بیٹوں کو بھی فنار کیا۔ اور اس کے بعد عمر ابن سعد نفیلی کہتا ہے کہ میں اس جوان کو نہیں چھوڑوں گا، اگر میں نے اس کو قتل نہ کیا ہو تو پورے عرب کا گناہ میری گردن پر۔ کسی نے کہا اس یتیم بچے کو قتل کر کے تو کیا کرے گا؟ اور اس کے بعد ایک مرتبہ اس نے بڑھ کے حملہ کیا اور یہ کہا کہ سب مل کے حملہ کرو، اور اس کے بعد ایک ایسا وار کیا جناب قاسم گھوڑے پہ نہیں سنبھل سکے۔ جب آپ نیچے آئے تو ایک مرتبہ آواز لگائی، چچا جان میری مدد کے لیے آئیے۔ جیسے ہی حسین نے قاسم کی آواز سنی، روایت میں ہے کہ عقاب کی طرح جھپٹے اور شیر کی طرح بڑھ کے حملہ کیا۔ اور ایک شخص تھا یہی عمرو بن نفیل کہ جو چاہتا تھا جناب قاسم کی گردن جدا کر دے، بڑھ کے حملہ کیا۔ جب حملہ کیا امام حسین نے تو اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ جب ہاتھ کٹ گیا تو اس نے فریاد بلند کی۔ پھر جو لشکر آیا تو ادھر کے گھوڑ سوار ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر آئے، اور ایسے گرد اڑی کہ جب وہ گرد تھمی تو اس کے بعد ایک مرتبہ سید الشہداء پہنچے تو جناب قاسم ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ حسین فرماتے ہیں کہ خدا لعنت کرے تیرے قاتل کے اوپر، اور پھر ایک جملہ فرمایا کہ میرے لال افسوس ہے تیرے چچا پر کہ جب اس کو تو نے پکارا تو تیرا چچا پہنچ نہیں سکا، اور جب پہنچا تو تیری مدد کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ جناب قاسم کے لاشے کو حسین ابن علی لے کر آئے گنج شہیدہ میں، علی اکبر کے لاشے کے برابر رکھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو